السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں بات ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی یعنی آپ تشریف لائے تو حضرت ہاشم کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے چچا ابو طالب، ایک چچا حمزہ، عباس اور ابو لہب۔ اسی عہد میں بنی امیہ کی جو قیادت تھی اس وقت، جو دوسری بڑے قبیلہ تھا، ان کی 3 بیٹے ابو سفیان، عفان اور حکم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ چونکہ بنی ہاشم میں سے تھے، اس لیے بنی امیہ کے افراد نے خاندانی ایک جیلسی ان کے اندر چل رہی تھی پیچھے سے ہی، اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی، جبکہ بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے دادا نے آپ کو پالا، آپ کے چچا نے آپ کی حمایت کی، بے شک وہ ایمان نہیں لائے لیکن ساری زندگی آپ کی حمایت کی۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی آپ پر ایمان لائے، آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی بڑی قوت بنے۔ پھر آپ کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ دیر سے ایمان لائے لیکن وہ بھی آپ کے بہت ہمدرد تھے۔ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب صرف دشمنی پہ رہا، باقی سب آپ کے ساتھ، چچا بھی اور ان کی اولادوں میں سے بھی آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ اور جب بنی امیہ کے جو 3 سردار تھے، ابو سفیان، عفان اور حکم، ان کے بیٹے ان کے بعد رئیس خاندان بن گئے۔ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ اور عفان کے بیٹے حضرت عثمان اور حکم کے بیٹے مروان تھے۔ ان سب میں عفان کے بیٹے حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے یہ اسلام میں آ گئے، اور باقی سب لوگ عام طور پر آپ کی مخالفت پر تلے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب میں یہ تینوں حضرات جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کی آپس کی جو خاندانی رقابت تھی امیہ اور ہاشمی خاندان کی، وہی کافی زیادہ وجہ بنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ نے 2 بار ہجرت فرمائی، ایک دفعہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں بھی آپ شامل تھے، پھر مدینہ میں ہجرت ہوئی تو بھی آپ نے ساتھ ہجرت کی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں آپ مناسک کے حج کو بہت اچھی طرح جاننے والے تھے۔ 146 احادیث آپ سے روایت ہیں۔ آپ نے مال سے اسلام کو بہت نفع پہنچایا کیونکہ آپ مالدار تھے، بہت اچھی تجارت میں آپ آگے بڑھ گئے تھے، حتیٰ کہ غنی مشہور ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کے طور پر بھی آپ سے بہت راضی رہے، اور 2 بیٹیوں کی وجہ سے آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور تھے، حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی آپ کو ذو النورین کے لقب سے بلایا جاتا۔ آپ کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں اور آپ نے جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، بحری فوج قائم کی، بحری فتوحات ہوئیں، بیت المال کے گھوڑوں کے لیے الگ سے چراگاہ بنوائیں اور ایک بند تعمیر کرایا۔ پھر کنواں جہاں مسلمانوں کو پانی پینے کی تنگی تھی، وہ کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ پھر ایک آپ کی بہت بڑی جو خدمت ہے اسلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے 2 لوگوں کو آپس میں قرات پہ لڑتے دیکھا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ تمہاری ٹھیک نہیں اور دوسرا کہہ رہا تھا تمہاری ٹھیک نہیں، قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے۔ حضرت حذیفہ نے ان کو بیچ بچاؤ کرا کے فوری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ قرات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ قرآن 7 قرات پہ اترا تھا اور سب لوگ اب عربی نہیں تھے، بے شمار لوگ اجمی جو اسلام لائے تھے
تو اس قرات کی وجہ سے جھگڑا پڑ گیا کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ میری قرات صحیح۔ آپ نے ساری امت کو ایک لغت قریش پر جمع کیا، آپ نے اس پر قرآن کو جمع کر کے باقی تمام جو نسخے تھے انہیں ختم کر دیا، اور ایک لغت قریش پہ جو نسخہ تھا اس کو تمام شہروں میں گورنروں کے پاس بھیج دیا کہ ساری امت اب اسی طریقے سے قرات کیا کرے گی۔ اور یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا قرآن کے الفاظ بدل جاتے، کیونکہ اس کے زیر زبر اور اس کے انداز سے سب لوگ واقف نہیں تھے جتنے عرب لوگ واقف تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اوپر تھا، آپ بیٹھے رہے، ان کو اندر آنے دیا۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے، تب بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا یعنی ڈھانک دیا، پنڈلیوں کو ڈھانک لیا۔ کہا اللہ کے نبی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان کے حیا سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی بہت حیا والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انتقال فرمایا، یعنی جب ان کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے وصیت کی کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 آدمی 3 دن کے اندر اندر کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ پورے 2 دن بحث میں گزر گئے اور کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہم میں سے 3 آدمی ایک ایک شخص کے حق میں دستبردار ہو جائیں تاکہ 6 کی بحث 3 میں محدود ہو جائے۔ اس پہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے حق میں پیچھے ہٹ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں امیدواری کے یعنی اس سے دستبردار ہوتا ہوں، یعنی میں بھی نہیں چاہتا کہ مجھے امیر المومنین بنایا جائے۔ اب بحث صرف حضرت علی اور حضرت عثمان میں رہ گئی۔ چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصرار کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنا آخری فیصلہ ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد میں جمع کر کے مختصر سی تقریر کی اور اپنا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں دے دیا، اور سب سے پہلے اسی مسجد میں خود آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور پھر تمام لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور بنی امیہ کے اس معزز فرزند حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر ہو گئے۔ ویسے تو یہ بات اس وقت زبانوں پہ نہیں آئی، لیکن دلوں میں یہ ضرور محسوس ہو گیا لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنی جو ہاشمی خاندان سے ان کی خلافت پر بنی امیہ کا ایک فرزند اب بیٹھ گیا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال بڑے امن سے گزرے، لیکن آخری 6 سالوں میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا۔ اس انقلاب کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ صحابہ کرام کی وہ مبارک جماعت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتحاد کے سبق سیکھے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ آپ نے اس طرح دل بدلے تھے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم بھائیوں کی طرح رہے، اور ان کا آپس میں کبھی کوئی کوئی جھگڑا، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ لیکن وہ نسلیں جب رخصت ہو رہی تھیں، جو 2 نئی نسلیں اب بڑی ہو رہی تھیں، وہ تقوی اور اتحاد میں اس جیسی اعلیٰ نہیں تھیں جیسے ان کے باپ دادا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا جینا مرنا محض اللہ کے لیے تھا۔ چونکہ وہ ہر غرض سے خالی تھی، اس لیے نفاق اور اختلاف سے بھی خالی تھے۔ لیکن اب جو نسلیں میدان میں آئیں وہ اتنی بے نفس اور بے غرض نہیں تھیں، اس لیے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ صحابہ کی اولادوں میں توحید کا جذبہ گھٹا تو غرضیں بڑھ گئیں، اور غرضیں بڑھیں تو دلوں میں فرق پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے چند سالوں میں خلافت نبوی جو اسلامی قلعہ تھا اس میں شگاف پڑ گئے۔ 3 طرح کی تحریکیں پیدا ہوئیں، بنی امیہ اور بنی ہاشم میں نفاق۔ ہاشمی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث خود کو سمجھتے تھے اور خاندانی رقابت کے
وجہ سے یہ صورتحال انہیں پسند نہیں تھی کہ بنی امیہ کے سردار کا بیٹا رسول ہاشمی کے دین کا امام یا خلیفہ بنے۔ دوسری تحقیق قریش اور غیر قریش میں نفاق تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ بہت ساری فتوحات ہونے کی وجہ سے غیر قریش قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ یعنی قریش کے ساتھ مل کے کام کیا تھا۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ خلیفہ صرف خلافت قریش میں ہی رہے۔ اور تیسری عرب اور غیر عرب میں نفاق تھا۔ اسلام کی شعاعیں روم، شام اور مصر تک پھیل چکی تھی۔ یہودی، مجوسی، عیسائی اور ان کی ہزارہا کی تعداد میں یہ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مساوات کے نظریے کے ماتحت اپنے آپ اہل عرب کے مساوی کہتے تھے۔ انہیں عربوں کی ترجیح گوارا نہیں تھی، یعنی بنی ہاشم کا دل بنی امیہ سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ سب سے پہلے کوفہ میں انقلابی اثرات نمایاں ہوئے۔ وہاں اشتر نخعی نے لوگوں میں یہ خیال پھیلایا کہ اس اسلام کی وجہ سے اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ چند قریش ہی ساری دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھے۔ اس نے چونکہ عام مسلمانوں نے بھی جنگوں میں حصہ لیا اور ملک فتح کیے، اس لیے وہ سب امارت کے مستحق ہیں، یعنی لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا کہ خلافت صرف انہی لوگوں بڑوں میں کیوں رہے۔ اب جب غیر عرب اور دوسرے لوگوں نے بھی ساری کوششیں کی ہیں ساتھ، تو انہیں بھی خلافت کا یعنی عہدے کی جو شوق ہوتا ہے وہ اندر آ گیا۔ تو کوفہ میں حضرت سعید بن عاص گورنر تھے۔ انہوں نے اس پروپیگنڈا کو دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منظوری لے کر اس پارٹی کو، اس کے بڑے لیڈر جو 10 لیڈر تھے، ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ میں بھی ایک انقلابی پارٹی پیدا ہو گئی۔ کوفہ اور بصرہ میں جو کام اشتر نخعی نے کیا تھا، عبداللہ بن سبا مصر میں وہی کام کرنے لگ پڑا۔ وہ خود ایک یہودی نسل کا تھا اور نو مسلم تھا۔ بصرہ اور کوفہ کی سازشی پارٹیوں کو منظم کر کے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کر کے بنی امیہ کی طاقت کو توڑا جائے۔ اس نے اپنے جو ٹاؤٹ تھے یا جو اپنے فالوور تھے ان کو دینداری اور نیکی کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا۔ پھر حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف شکایات یہ سناتے، اس طرح مسلمانوں میں بدگمانی پیدا کرتے۔ پروپیگنڈا اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے بیٹے محمد بن ابو حذیفہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر صدیق جیسے آدمی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور مدینہ کا حال بھی بگڑنے لگا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ حمد و ثنا کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عثمان، اللہ کی کتاب کی پیروی کر۔ حضرت عثمان نہایت نرمی سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے، مگر پھر یہ دوسری بار کھڑا ہو گیا اور دوبارہ وہی لفظ کہا۔ آپ نے پھر اسے بیٹھنے کی ہدایت فرمائی، وہ بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا، لیکن آپ بہت تحمل سے بغیر غصے میں آئے، بڑی نرمی اور محبت سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے اور خطبہ سنیے۔ چونکہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا تھا، اسی لیے بہت سے اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عین خطبے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کو گھیر لیا اور اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر پڑے، لیکن آپ نے ان مفسدین سے کوئی باز پرس نہیں کی اور برداشت کر لیا اور سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے یہ الزام لگائے تھے کہ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کی بجائے اپنے ناتجربہ کار رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ پھر دوسرا یہ الزام تھا کہ آپ نے عزیزوں پر بیت المال کا روپیہ صرف کیا، اور تیسرا آپ نے زید بن ثابت کے لکھے ہوئے قرآن کے سوا باقی صحیفوں کو جلا دیا۔ آپ نے بعض صحابہ کی تذلیل کی اور بدعتیں اختیار کی۔ یہ تمام الزامات سازشوں کا نتیجہ تھے۔ صحابہ کی معزولی انتظامی اسباب کی وجہ سے ہوئی تھی، اور عزیزوں کو آپ نے جو کچھ دیا تھا اپنے ذاتی مال سے دیا تھا، اور جس صحیفہ کو آپ نے باقی رکھا تھا وہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیار کرایا تھا، اور اس سے زیادہ مکمل اور مستند صحیفہ
کوئی نہیں تھا۔ جن بدعات کا حوالہ دیا گیا وہ اجتہادی مسائل تھے، اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عثمان کو ان فسادیوں کا علم ہوا تو انہوں نے تمام صوبوں کے گورنر جمع کیے اور ان سے رائے طلب کی اور ان کو یہ مشورے دیے ان لوگوں نے آپ کو یہ مشورے دیے کہ کسی ملک پر فوج کشی کر کے لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دیا جائے، یا پھر دوسری کہ ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کو خود سنبھالے، اور پھر حضرت عبداللہ بن سعد نے کہا کہ روپیہ دے کے اس شورش کو ختم کر دیا جائے کہ ان کی حرص ہی ہے عہدے کی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ آپ عدل کر لیں ورنہ پھر آپ مستعفی ہو جائیں۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنی اس بات پہ معذرت کی آپ سے کہ میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے رائے پیش کی، میں آپ کو ہر سازش کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔